بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد مبین عامر ہے اور آج میں طیب افتخار کے ساتھ موجود ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو مبین بھائی، آپ نے دوبارہ یاد کیا۔ طیب بھائی، آپ آڈینس کے لیے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے؟ جی، آئی ایم طیب افتخار، کالم نگاری، ریٹن انٹرنیٹ بلاگنگ کا شوق ہے، کالم نگاری کا شوق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف چینلز پہ آپ مجھے ایز اینالسٹ دیکھتے ہیں، ہوسٹنگ بھی مختلف شوز کی ہے۔ مبین بھائی کا پیلسٹائن کے لیے پیشن دیکھ کے، ان کی کمٹمنٹ ٹو پیلسٹینین کاز دیکھ کے میں نے سوچا کہ آئی کین ڈو سم تھنگ ود ہم فار پیلسٹائن، تو الحمدللہ آج ہم دوبارہ ایک بار اکٹھے ہوئے ہیں۔ طیب بھائی، ریسنٹ ایونٹس کچھ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے کویشچن پوچھوں گا۔ فرسٹ اینڈ فور موسٹ، کرنٹلی 26 نومبر کو سیز فائر انیکٹ ہوئی ہے ان غازہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی سیز فائر کی انیکٹمنٹ کی جو ٹائمنگ ڈیسائیڈ ہوئی وہ تو 24 نومبر کی تھی، لیکن 26 سے آنورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارملی جو اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھا سیز فائر کا کہ پیسفل ریٹرن آف ہاسٹیجز بوتھ سائڈ سے ہوں۔ تو اسرائیلی ہاسٹیجز جو 7 اکتوبر کو حماس نے لیے تھے وہ ریٹرن کیے گئے۔ جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو پیلسٹینین ہاسٹیجز ہیں مبین بھائی، وہ تو عرصہ دراز سے اسرائیل کی جیلوں میں تھے، یعنی کچھ لوگ اپنے بالکل چائلڈہڈ میں گئے تھے 12 ایئرز 11 ایئرز کی عمر میں، وہ اب بڑے ہو کے نکلے ہیں۔ کافی لوگ بہت عرصے سے اسرائیل کی جیلوں میں تھے۔ اس وقت حماس کے بہت سے لیڈرز جو ایگزائل میں ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو اس دوران بمباری میں جن کی جان بھی گئی ہے، وہ بھی بہت عرصہ اسرائیل کی جیلوں میں رہے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین ایشو ہے کہ اسرائیل نے سسپیکٹ کے نام پہ ہزاروں لوگوں کو ہر سال اپنی جیلوں میں ڈال لینا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ تو نو ڈاؤٹ اپنی فیملی سے دور رہے ہیں، جو اسرائیلیز اور دوسری جو نیشنلٹیز کے لوگ تھے 7 اکتوبر سے آنورڈ۔ لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ پیلسٹینینز تو کتنے عرصے سے جیلوں میں رہ رہے ہیں، خود غزہ ایک بہت بڑی جیل بن کے رہ گئی ہے۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ ابھی سیز فائر کو قطر نے بریک تھرو کروایا ہے، قطر کے پرائم منسٹر نے، قطر کے امیر نے یہ بریک تھرو کروایا ہے کہ 2 دن کا مزید ایکسٹینشن مل گیا، وچ از ایکچولی ویری گڈ، کیونکہ لوگوں کو خوراک جا رہی ہے، دوائیاں جا رہی ہیں، دوسری بیسک نیڈز جا رہی ہیں، لوگوں کو بریلز کرنے میں غزہ شہر میں آسانی ہو رہی ہے، جو نکلنا چاہیں انہیں نکلنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ یہ بہت ٹریجک ہے کہ فلسطین کا ایشو آج کے 21 سینچری میں تمام تر ٹیکنالوجی اور تمام تر ہیومن رائٹس کے اویئرنیس کے باوجود ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک فیکٹر جو بہت زیادہ ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ فار رائٹ لوگ آئیں گے، ہم نے گریس کی مثال دی تھی، ہم نے ارجنٹینا کی مثال دی تھی، ہم نے اٹلی کی مثال دی تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیں نیدرلینڈز میں بھی 4 دن پہلے ساری دنیا حیران ہے کہ ایک فار رائٹ بندہ جو ہے وہ الیکٹ ہو گیا ہے اور وہ اوپنلی اپنا مسلم ہیٹریڈ جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ سویڈن میں ایک بہت فار رائٹ گورنمنٹ آنے کا چانس ہے۔ پروبیبلٹی ہے کہ پورے یورپ میں 2024 میں پورے ویسٹرن ورلڈ میں پورے نیٹو بلاک میں فار رائٹ لیڈرشپ آئے۔ تو وہ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو ایکسٹریم ہیٹریڈ ہوتی ہے اس کا پھر ایک الیکٹورل اثر ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے پچھلے 4 سے 5 دنوں میں نظر آ رہا ہے۔ مثلا ارجنٹینا میں بھی جو فار رائٹ گورنمنٹ آئی اس کو لوور لیول سے سپورٹ ملے گی یا نہیں، یہ بھی ایک کنفیوژن چل رہی تھی، لیکن پچھلے 7 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے بھی اب ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ بنانا آسان ہو گیا ہے کہ نیچے سے بھی سپورٹ آئی ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ڈپلومیٹک ٹاک پہ بلیو نہیں کرتے، جو ایگریشن پہ اور ہارڈ لائن سٹانس پہ بلیو کرتے ہیں، وہ الیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور بہت سے یہودی اس بات کو اب مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہودیوں کے رہنے کے لیے اگر کوئی خطرناک جگہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ مثلا ایک اسرائیلی پروفیسر کا ہی کہنا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہودیوں کو کسی شخص سے خطرہ ہے تو وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے بنجمن نیتن یاہو، اسرائیل کا موجودہ وزیر اعظم۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے 10 سے 12 سال میں بنجمن نیتن یاہو کے خلاف بے شمار جلوس اسرائیلی عوام نے نکالے ہیں۔ اب بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسرائیلیوں نے بہت سے جو اپنے ہی پولیٹیشنز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ آج سے 3 دن پہلے ایک بہت بڑا جلوس اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کے باہر سے گزرا ہے، اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنی ساری زندگی بنجمن نیتن یاہو پہ کبھی ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے، ہم اسے ڈس آنیسٹ سمجھتے تھے۔
اور آج اسرائیل کی سیکورٹی ہمارے سامنے ہے کہ ہیٹریڈ کا ریٹرن ہیٹریڈ سے ہو رہا ہے، اور یہ جتنے فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں اس وقت، اس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ہارڈ لائن اپروچ بڑھ رہی ہے. تو آئی ہوپ یہ اگریشن جلد سے جلد پیلسٹینینز پہ کم ہو تاکہ لوگ امن سے رہ سکیں. تو یہ بھائی جیسے آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ فار رائٹ لوگ پالیٹکس میں آگے آ رہے ہیں، ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، وہ کنٹری کے اتھارٹیٹیو باڈی ایز این اتھارٹیٹیو باڈی آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آئی وانٹ یو ٹو ہائی لائٹ آن دا فیکٹ ایز ویل کہ ایون ان دس ٹیرر کنڈیشن دیر از اے سلور لائننگ. کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے یورپین انڈیویجولز، کنٹریز اور انڈیویجولز ایز اے ہول وہ اس دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ فار رائٹ لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن جنرل پاپولیشن میں اویئرنیس بڑھی جب اس کانفلکٹ کی وجہ سے کہ ہو آر دیز مسلمز، وائی آر دیز بینگ ٹارگیٹڈ، وائی از نو بڈی ڈوئنگ اینی تھنگ فار دیم، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے ہیں، ایتھیسٹ آئے وغیرہ، انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے، دین کو جاننا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا ہے، اور یا تو انہوں نے پازیٹیو انکلینیشن شو کیا یا پھر وہ ریورٹ ہو گئے. آئی جسٹ وانٹ یور ویوز اباؤٹ دا فیکٹ کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ تو ایک فیکٹر ہے کہ ایک ہیومن فیکٹر آ جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر اتنی سفرنگ دیکھے تو وہ کویشچن ضرور کرتا ہے کہ اتنی سفرنگ ہو کیوں رہی ہے. مثلا ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرہڈ میں اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ راک اسٹڈی سپورٹ دے رہی ہے اسرائیل کو، تو دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے وہیں انڈیا میں پرینکا گاندھی جیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایز اے مدر آئی فیل دا پین فار دا چلڈرن آف غزہ، ایز اے مدر آئی فیل دا پین فار دا پیپل آف پیلسٹائن. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ دنیا بھر میں بہت سے لوگ جو ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں، وہ چاہے جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، پارسیز ہیں اور ایتھیسٹ ہیں، وہ پیلسٹائن کاز کے لیے کم آؤٹ انہوں نے اپنا کیا ہے. اور بہت سے ہولوکاسٹ کے سروائیورز ہیں، بہت کے ہولوکاسٹ کے سروائیورز کے فیملی ممبرز ہیں، ان کے ڈسینڈنٹس ہیں جو ہمیں کلیئرلی نظر آتے ہیں پیلسٹائن کے لیے بات کرتے ہوئے. اور ڈیفینیٹلی سلمان رشدی کی جب کتاب آئی تھی 1980s میں، تب بہت سے لوگوں نے اس کے بعد اسلام کو اسٹڈی کیا، مسلمان ہوئے. بہت سے لوگوں نے گلف وار 1 کے بعد اسلام اسٹڈی کیا، مسلمان ہوئے. کئی لوگوں نے 9/11 کے بعد اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، اور ابھی بھی پیلسٹائن کو دیکھ کے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آخر کہاں سے اتنی کمٹمنٹ، اتنی ریزسٹنس اور اتنا پیشن آ رہا ہے کہ اسرائیل جیسی وہ الٹرا ملٹری مائٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی مختلف افیکٹس ہو رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان حکمران پیلسٹائن کو فل فور پرائورٹائز کریں. یورپ نے یوکرین کو پرائورٹائز کیا، اور سب سے بڑی بات یہ مبین بھائی جو ریفیوجی کرائسس ہے، ہم نے پہلے شو میں بھی بار بار اس پہ ایمفسائز کیا تھا، میں مختلف شوز میں گیا ہوں، میں نے اس چیز کو ایمفسائز کی ہے. ان ریفیوجی بچوں کے لیے سکولز کھلنے چاہیے، کالجز کھلنے چاہیے، یونیورسٹیز کھلنے چاہیے، ورنہ یہ بچے کل کو القاعدہ کے ہاتھ میں جائیں گے، داعش کے جائیں گے، بوکو حرام کے جائیں گے، آئسس کے جائیں گے، یہ مختلف ہارڈ لائنر آرگنائزیشنز کے ہاتھ میں بچے چلے جائیں گے. ان بچوں کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کھلنے چاہیے. جو ڈس ایبلڈ پیلسٹینینز ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے. پیلسٹینینز کے لیے اکنامک بینیفٹس پرووائڈ ہونے چاہیے. کئی مسلمان ملک جن کی پاپولیشن کم ہے، جن کے پاس ٹیریٹری بہت زیادہ ہے، وہ ان کے لیے پورے شہر آباد کرے. اکیلا ایجپٹ جو ہے وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، یا اکیلا لیبنان یا اکیلا جارڈن ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. 60 مسلم کنٹریز ہیں، ہارٹ آف یورپ میں بوسنیا. الحمدللہ مسلمانوں کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا.